گزشتہ درس میں آپ حضرات نے سنا تھا کہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 منہ دھونا، نمبر 2 کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، نمبر 4 ٹخنوں سمیت پیر دھونا۔ پہلا فرض جو تھا کہ جس میں تھا کہ منہ دھونا یعنی چہرہ دھونا، اس سے متعلق مسائل کو آپ نے سنا تھا۔ ایک مرتبہ اور میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں، جس میں مسائل یہ تھے کہ ہر ایک بال پر پانی 2 بوند کی مقدار بہہ جانا یہ فرض ہے۔ تیل کی طرح پانی اگر جسم پر یا اعضاء پر لگایا تب ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا، بلکہ بہہ جانا 2 بوند کی مقدار یہ فرض ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک اور بال جمنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک یہ چہرہ جو ہے دھونا فرض ہے۔ چہرے کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں؟ آپ نے سنا تھا کہ یہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے جو بال جمع آتے ہیں، یہ بال اگر زیادہ گھنے ہوں کہ کھال دکھائی نہ دیتی ہو تو ایسی صورت میں ان بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر یہ کھال دکھائی دیتی ہو تو کھال کا دھونا فرض ہے۔ ایسے ہی آپ نے سنا تھا کہ مونچھوں کے بال بڑھ گئے ہوں تو مونچھوں کو ہٹا کر کے ہونٹ کا دھونا یہ فرض ہے۔ آپ نے سنا تھا کہ بھوئیں اگر بال زیادہ ہوں تب ایسی صورت میں بالوں کا دھونا، اور اگر بھوئیوں سے کہ نیچے کی کھال اگر دکھتی ہو تو کھال کا دھونا یہ فرض ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا تھا کہ جس طرح سے داڑھی ہے تو داڑھی اگر گھنی ہے تب ایسی صورت میں گھنی داڑھی کے بالوں کو نیچے کی طرف دبایا جائے گا، اور جتنے بال نیچے دب جائیں گے انہیں چھوڑ کر کے باقی کا دھونا یہ فرض ہے۔ لیکن اگر داڑھی کے بال اگر چھیدے ہیں، ہلکے ہلکے ہیں، کھال دکھتی ہے، تب ایسی صورت میں کھال کا دھونا یہ فرض ہے۔ یہ مسائل جو ہے آپ نے اتنے سنے تھے۔ اگلا مسئلہ ہے کن پٹی کے متعلق۔ گال اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے اس کو کن پٹی بولتے ہیں۔ تو اس کن پٹی یہ جو ہے چہرے کے اندر داخل ہوگی یا نہیں؟ تو مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ رخسار اور کان کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے جس کو کن پٹی بولتے ہیں، اس کا دھونا بھی فرض ہے، یہ بھی چہرے کے اندر ہے۔ اب اس جگہ پر یا تو بال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو وہی صورت ہے، اگر بال ہوں زیادہ گھنے ہوں تب ایسی صورت میں بالوں کا دھونا فرض ہے، اور اگر ہلکے ہلکے ہوں تب ایسی صورت میں کھال کا دھونا یہ فرض ہے۔ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کو بہت توجہ کے ساتھ اور دھیان سے سننا۔ 10-11 سال بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے تب جا کر کے اس کو یہ مسائل یاد ہوتے ہیں، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ۔ اور علم کا سیکھنا اسی لیے فرض ہے کہ علم کے بنا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ عقل میں آنے والی بات ہے، جب وضو ہی نہیں ہوگا ہمارا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ اس لیے وضو کے یہ مسائل جو ہیں، اور یہ تو فرض ہیں، سنت میں تخفیف ہو جاتی ہے تو چل جاتا ہے، لیکن جان بوجھ کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن فرض میں اگر کوئی بھی ہلکا سا ہلکا پن ہوا تب ایسی صورت میں وہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے وہ ہمارے گھر کی ماں اور بہنوں کے لیے، اور آج کے اس پرفتن اور ماڈرن زمانے میں عورت نما مردوں کے لیے بھی، عورت نما مردوں کے لیے بھی۔ یہ لفظ بتا کیوں کہا میں نے؟ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عورت نما مرد کیوں کہا؟ اس لیے کہ کچھ نوجوانوں کی ماڈرن زمانے میں ان کو اسمارٹ بننے کا اتنا بھوت سوار ہے، کچھ نیا کرنے کا اتنا بھوت سوار ہے کہ وہ عورتوں جیسی صورت اپنانے لگے۔ آپ دیکھو گے ناکوں کے اندر وہ پہننے لگے، کانوں کے اندر بال یہ پہننے لگے، پتہ نہیں کون سا۔ ایک سے میں نے پوچھا کہ بھائی کان کے اندر یہ کیوں پہنتے ہو تم؟ وہی سونے کا وہ تھا دھاگا، یہ کیوں پہنتے ہو؟ کہ ہماری پھپھو نے کہا تھا کہ یہ پہنے رہو گے تو تمہیں کوئی بیماری نہیں لگے گی اور تم مرو گے نہیں جلدی۔ میں نے کہا کہ تمہاری پھپھو کو خود اپنے آپ میں یونیورسٹی ہیں یا خود شریعت ہیں؟ کہاں سے پڑھ کے آئی ہیں تمہاری پھپھو؟ میں نے اس کو سمجھایا، اس نے اتار کے رکھ دیا، لیکن پھر 2 گھر گیا اور پھر اس کی پھپھو سے ملاقات ہو گئی، پھر پہن کے آ گیا۔
تو غلط مسائل بھی رائج ہو جاتے. تو جیسے کچھ عورتیں، خاص کر یہ عورتوں کے لیے مسئلہ ہے، اور اگر کوئی پہنتا ہو اس کے لیے سونا پہننا تو مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے پہلی بات. اور عورتوں سے مشابہت مرد کو بنانا یہ بھی ناجائز ہے. مرد بنایا اللہ تعالیٰ نے، مرد بن کے رہنا چاہیے، عورتوں جیسی صورت نہیں اختیار کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے کہ ناک کے اندر ہماری ماں اور بہنیں جو ہے یا تو اس کے اندر بالی پہنتی ہیں، یا پھر جو ہے پہلے کے زمانے میں نتھ ہوتے تھے، نتھ. آج کے زمانے میں تو اللہ ماشاء اللہ ختم ہی ہو چکے ہیں، اس کی جگہ نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں سونے کی یا ویسی. تو وہ جو منہ کے اندر ہی آتی ہے ناک، اور ظاہر سی بات ہے وضو کے اندر دھونا فرض ہے. باریک باریک مسئلہ بھی شریعت کے اندر بتایا جاتا ہے. اب جو ناک کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر وہ زیور پہنا جاتا ہے، وہ سوراخ یا تو بہت چھیدا ہوگا یا بہت جو ہے گھنا ہوگا، یعنی یا تو تنگ ہوگا یا کھلا ہوا ہوگا. نتھ جو پہنا جاتا تھا وہ سوراخ زیادہ تر جو ہوتے تھے وہ کھلے ہوئے ہوتے تھے، اور آج کے زمانے میں جو پہنا جاتا ہے وہ تنگ ہی ہوتے ہیں کہ جس میں وہ تار ہی پھنس سکے. اور ویسے کان تو پورے کے پورے آج کے زمانے میں چھدے ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے تک سونا پہنے ہوئی ہوتی ہے. تو دونوں صورتیں ہیں. ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہے، گھر پہ آپ بھی بتائیے گا کہ اگر ناک کا وہ سوراخ اگر چھیدا ہو، مطلب کھلا ہوا ہو، تب ایسی صورت میں وہ زیور ہٹا کر کے اس کے اندر جلد پر، کھال پر پانی پہنچانا فرض ہے. دیکھ رہے ہیں احتیاط ہی نہیں کرتی ہیں، لیا منہ دھویا بس ختم، اس میں احتیاط ہی نہیں ہے. اور اگر وہ زیادہ تنگ ہے تو تنگ کی صورت میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر ناک میں پہننے والا زیور اگر تنگ بھی ہے تب ایسی صورت میں اس کو ہلایا جائے گا، تب بھی اس کو ہلایا جائے گا. اور وضو کے اندر یہ خاص خیال رکھا جائے گا. اگر نہیں کیا اس طرح سے اس مسئلے کے مطابق نہیں کیا تو وضو نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. 2 مسئلے ہو گئے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ پلک کا جو ہر بال ہے، پلک کے بال، ہر بال کا دھونا فرض ہے. ایک بال بھی اگر رہ گیا وضو نہیں ہوگا. دیکھ رہے ہیں پلک کے بال کی کتنے سے ہوتا ہے، لیکن ہر ایک بال کا دھونا یہ فرض ہے. چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ کوہنیوں میں جو ناخون ہوتے ہیں، کوہنیوں سے ناخون تک کوئی جگہ ایسی نہ رہے کہ جو جگہ خالی رہ جائے. بلکہ کوہنیوں سے ناخون تک کوئی جگہ ذرہ برابر بھی دھلنے سے رہ جائے گی تو ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگا. یہ اس صورت میں ہے جب کوہنیوں تک ہاتھ دھونے کا مسئلہ ہے. دوسرا جو فرض ہے ہاتھ دھونا، اس سے متعلق مسائل کل آپ حضرات انشاءاللہ العزیز سماعت کریں گے. اب آپ کے ذہن میں اگر جو میں نے پہلا فرض بتایا، اگر آپ کو کوئی پوچھنا ہو اس میں یا کوئی چیز رہ گئی ہو تو آپ بلا تکلف معلوم کر سکتے ہیں. پوچھنے سے علم بڑھتا ہے، اور آپ پوچھیں گے ایک مسئلہ تو آپ کی وجہ سے جو ہمارے سوشل میڈیا پر سننے والے ہیں ان کو بھی معلوم ہو جائے گا اور آپ کو بھی یہاں پر معلوم ہو جائے گا. ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں چلتی ہیں لیکن ہم نہیں بتا پاتے کیونکہ وہ چیز سامنے نہیں آتی ہے، لیکن آپ پوچھیں گے تو اس کا جواب انشاءاللہ العزیز دے دیا جائے گا. تو جب آئے کریں تو اس نیت سے آئے کریں کہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کو بلا تکلف معلوم کیا کریں. علم سیکھنے میں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی نہیں کہ لوگ سوچیں گے کہ بتاؤ ان کو آتا نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. علم کی کوئی میعاد نہیں ہوتی ہے. ہم تو جب بھی کوئی کتاب لے کر کے بیٹھتے ہیں پڑھنے کے لیے تو ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ طالب علم ہے، ابھی ہم قائد بغدادی پڑھ رہے ہیں. علم سیکھنے کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر دور میں اور ہر وقت جو ہے ہر عمر میں علم سیکھتے رہنا چاہیے. کسی کو کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو معلوم کر سکتے.